انسانوں کو ڈھانپنے کے لیے اور انسانوں کو نوازنے کے لیے اور انسانوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور ان کو اپنا تعلق عطا کرنے کے لیے اور ان کو بخشنے اور ان کی مغفرت کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ جل شانہ مختلف مواقع انسانوں کو عطا کرتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ان کو مل جائے، ان کی زندگی سنور جائے۔ فائدہ انسانوں کا ہی ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی سنور جائے۔ اس کے لیے جو بندوبست کیے جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتظام اور جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں سے یہ ہے کہ انسانوں کو کچھ خاص اوقات عطا کیے جائیں، جن اوقات میں جو عام سنت اللہ جاری و ساری ہے پوری کائنات کے اندر، کائنات کے رگ و ریشے کے اندر جو اللہ پاک کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کی سنتیں چل رہی ہیں، ان روز مرہ کے قوانین سے ہٹ کر خصوصی انعامات کا اعلان کیا جائے، خصوصی طور پر انسانوں کے اللہ پاک کی طرف سے ایک بخشش کا اور عطا کا اور اللہ تعالیٰ کی شایان شان جو اللہ کی سخاوت ہے اس کا انسانوں کے لیے اعلان ہو۔ رمضان اس اللہ تعالیٰ کی اس شان کی ایک علامت اور اس کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ رکھا ہے، اگر اس کا پورا اور صحیح علم ان کو حاصل ہو جائے تو یہ سارے انسان تمنا کریں گے کہ ساری زندگی رمضان رہے ان کا، یہ ایک دن بھی غیر رمضان کا ان کو گوارا نہیں ہوگا اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ جل شانہ نے رمضان شریف میں کیا انسانوں کے لیے اللہ پاک نے رکھا کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یکم رمضان، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یعنی اگر آج 29ویں کی رات ہے اور اگر یہ آج ہوتا وہ دن تو آج آئے وہ دن، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو ایک خاص دروازہ ہے آسمان پر جو اس مہینے کی وجہ سے کھول دیا جاتا ہے، وہ باقی سال میں نہیں کھلا ہوتا، وہ خاص اس مہینے کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ رمضان کی آخری گھڑیوں تک وہ کھلا رہتا ہے، جب رمضان کی آخری گھڑی ختم ہوتی ہے اور شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ خاص دروازہ ہے جہاں سے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور رزق کی فراخیاں اور انسانوں کی مغفرت کے فیصلے اترتے ہیں، اور یہ وہ خاص دروازہ ہے جس کی طرف انسانوں کے اعمال قبولیت کے ایک اور انداز کے ساتھ آسمانوں کی جانب چڑھتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ جتنی پاک چیزیں ہیں اور پاک باتیں ہیں اور پاک کلمات ہیں وہ آسمانوں کی جانب ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میری امت کو روزوں کے حوالے سے، میں نے ابھی جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس آیت سے واضح پتہ چلتا ہے کہ روزے پچھلی امتیں بھی رکھا کرتی تھی، اور صرف یہ نہیں کہ رکھا کرتی تھی، ان پر اسی طرح فرض تھے جس طرح کہ ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ آیت کے الفاظ کیا ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہم سے اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے، جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے ایسے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں کے پاس روزے بھی تھے اور وہ فرض بھی تھے ان کے اوپر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے جو اللہ کا حضور کے ساتھ معاملہ ہے، خاص چیزیں ان کو عطا فرمائی ہیں، سید الانبیاء ہونے کی وجہ سے، امام الانبیاء ہونے کی وجہ سے، خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے، حبیب اللہ ہونے کی وجہ سے، جو خاص جگہ رمضان کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی ہیں جو میری اللہ جل شانہ نے صرف میری امت کو عطا فرمائی ہیں۔ پہلی چیز آپ نے اس کے اندر یہ ارشاد فرمائی کہ میری امت کے لوگ جب روزہ رکھیں اور اس روزے کی وجہ سے، کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے، جو ان کے معدے کی جو مہک ان کے منہ میں آتی ہے، وہ مہک اللہ جل شانہ کو دنیا کی اور آخرت کی تمام خوشبوؤں سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کو پسند ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ منہ کی مہک اور وہ بھی جو معدے سے اٹھتی ہے، معدے کے بھوکے ہونے کی وجہ سے جو معدے کے بخارات اٹھ کر منہ کے اندر آتے ہیں، بظاہر وہ کوئی خوشگوار چیز نہیں ہوتی، نہ وہ کوئی خوشبو ہوتی ہے، وہ بدبو ہوتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ کو اس وجہ سے کہ یہ انسان جو ہے یہ اللہ جل شانہ کے حکم پر
چلتے ہوئے اس نے یہ روزہ رکھا. دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پورا کرتا ہوں 5 چیزوں کو، لیکن ایک بات آپ کو اسے بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس نیک عمل کو قبول فرما لیتے ہیں تو اس قبول شدہ نیک عمل پر جو اجر عطا فرماتے ہیں وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے. 10 گنا سے لے کر 700. اب ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. یہ نماز ہم نے پڑھی عصر کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبول فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں کی بھی قبول فرمائے. یہ نماز ہم میں سے جس کی قبول ہو گئی ہے تو کم سے کم اجر جو اس کے اوپر ملا ہے وہ 10 گنا کا ہے. اور پھر کسی کی 20 گنا، کسی کی 100 گنا، کسی کی 200، کسی کی 300، کسی کی 400. کوئی ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ ان کی نماز اتنی کامل اور مکمل، اتنی خشوع و خضوع والی، اتنی یکسوئی والی اور اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف انابت والی کہ اللہ پاک نے اس ایک نماز پر ان کو 700 نمازوں کا اجر عطا فرمایا ہوگا. یہ عام دنوں کی بات، پورے سال یہ اللہ کی طرف من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن کی آیت. یہ عام دنوں میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا معاملہ ہے مخلوق کے ساتھ، لیکن عام اعمال میں یہ معاملہ ہے. باقی اعمال میں کہا کہ یہ سب اعمال میں یہ معاملہ ہے سوائے روزے کے. روزے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ باقیوں کے لیے جیسے 700 گنا کو ایک آخری حد بیان فرمایا، کہا کہ روزے کے لیے کوئی بالائی حد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے پر کتنا عطا فرمائیں گے اور کتنے گنا زیادہ عطا فرمائیں گے، کہ کہا کہ اس کی کوئی حد نہیں. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود طے کروں گا کہ میں کتنا ادا کرتا ہوں، کتنا انسان کو اس کے اوپر نوازتا ہوں. یہ ثواب کسی اور عمل کے اوپر نہیں بتایا گیا کہ جس کے اندر یہ کہا کہ گویا کہ انتہائی مقدار کا اعلان ہی نہیں کیا گیا. گویا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ انتہائی مقدار اتنی سمجھ لو جتنی اللہ کے شائن شان ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی ذات اونچی ہے، جتنی اللہ کی ذات سخی ہے، جتنی اللہ دینے والا ہے، تو انتہائی اجر اس کی طرف سے اس قسم کا اس کے اوپر عطا ہوگا. تو ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری امت کو یہ روزے کے اندر یہ دیا گیا کہ ان کے معدے سے اٹھنے والی مہک جب منہ سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو تمام خوشبوؤں سے زیادہ عزیز ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے مچھلیاں، دریا اور سمندر کی مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں کرتی ہیں. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے روزانہ جنت سجائی جاتی ہے. بعض روایات میں تھا کہ جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس بندے نے کوئی اپنے وقت سے پہلے اس میں جانا ہوتا ہے، لیکن جس طرح کسی بہت معزز مہمان کے لیے آپ کے گھر کے اندر کوئی بہت معزز مہمان آ رہا ہو تو آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، گیسٹ روم کو سیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے باقی گھر کو سجایا سنوارا جاتا ہے، جہاں اس کا قیام ہوتا ہے وہاں اس کے آرام اور راحت کی تمام چیزوں کو مہیا کیا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اس روزے دار کے لیے جنت کو آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے، جنت سجائی جاتی ہے. چوتھی چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ میری امت کے لیے ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ جو شیطان کو مہلت اللہ نے قیامت تک کے لیے دی ہے کہ وہ اس کے اندر انسانوں کے تک اس کو ایک دسترس دی ہے، ایک ایکسس دیا ہے اس کو انسانوں تک، وہ دسترس اللہ پاک اس کی محدود فرما دیتے ہیں رمضان شریف کے اندر، تاکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی مشکل نہ ہو. علماء نے اس میں بڑی بحث کی ہے کہ جب سرکش شیطان قید ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں سے رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ رمضان میں تو پھر بھی گناہ کرتے ہیں اور ہوتے ہیں لوگوں سے، تو جب شیطان نہیں ہے تو اس کے مختلف جوابات ہیں، بہت سارے اس کی تفصیل بیان کی گئی، جن میں سے ایک یہ کہا گیا ہے کہ سرکش شیاطین قید ہوں گے. تو شیطانوں کے اندر بھی سرکشی کے درجات ہیں. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو چھوٹی قسم کے شیطان ہیں جن کے اوپر سرکش کا اطلاق نہیں ہوتا، شیطان کی ذریت اور اس کی اولاد اور اس کے اندر مزید اس کی آگے وہ ہے، ان میں سے کچھ قسمیں ایسی ہیں جو آزاد ہوتی ہیں، ہر شیطان قید نہیں ہوتا، بعض نے یہ فرمایا. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ شیطان تو سارے قید ہوتے ہیں، اب جو گناہ انسان کرتا ہے وہ اپنے نفس کی وجہ سے کرتا ہے، کہ چونکہ اس کے نفس نے شیطان کا اس قدر اثر قبول کر لیا کہ اب شیطان نہ بھی ہو تو اس کا نفس اس کو گمراہی کے رستوں پر، گناہوں کی طرف اور لہویات کی طرف لے کر جاتا ہے. اب جو کچھ یہ کرتا ہے وہ اپنی عادات کی وجہ سے اور اپنے نفس کی وجہ سے کرتا ہے. تو چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ
اللہ جل شانہ جو ہے وہ اس میں شیطان کو قید کرتے ہیں تاکہ انسان کو نیکی کرنے کے اندر آسانی ہو۔ پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ جل شانہ رمضان المبارک کی آخری رات کے اندر، جب رمضان پورا گزر جاتا ہے، اس کی جب آخری رات آتی ہے تو اس میں اللہ پاک اپنی مخلوقات میں سے بے شمار لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، جن کے بارے میں طے ہو جاتا ہے کہ ان کی مغفرت ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ تو یہ اتنی اہم ترین اور اتنی خاص چیز، خاص اوقات ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے کے ہم اس تک پہنچ جائیں۔ رمضان شریف جب تک شروع نہیں ہوا تو کسی کے بارے میں ضمانت نہیں ہے۔ آخر آپ سوچیں، غالب امکان یہ ہے کہ رمضان کل شام سے شروع ہوگا، لیکن آج رات بھی تو بہت سے لوگوں کا انتقال ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں گے پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ آج فوت ہوتے ہیں، آج شام کو ہوتے ہیں، کل صبح کو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آخر تک کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس کو رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ جو مجلس آج کی رکھی گئی ہے، یہ اس خیال سے رکھی گئی کہ ہمارے ہاں الحمدللہ یہاں پر جمعے کی نماز کے اندر بھی، پھر ہمارے ہفتے اور اتوار کے جو ویکنڈ کورسز ہیں اس کے اندر بھی اس موضوع کے اوپر ان 3 دنوں میں، گزشتہ جمعے اور کل ہفتے کے دن اور آج اتوار کے دن، تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو ہوئی اور بار بار ہوئی، اور ہم نے کچھ عملی مشقیں بھی کرائی ہیں اپنی ساتھیوں کو، کچھ چیزیں لکھوائیں۔ آج ہمیں خیال نہیں تھا کہ ہم اس اشتہار میں اور اعلان میں لکھتے کہ ہماری جو مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں وہ بھی کچھ قلم کاغذ اپنے ساتھ لے کر آئیں، تو ہم کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق ایک قیمتی اوقات کی طرف جا رہا ہوں، اور کن قیمتی اوقات کے اندر میں داخل ہو رہا ہوں، اس کو پورا کا پورا فائدہ ہوتا ہے۔ تو خیر کچھ چیزیں اس کے حوالے سے میں آخر کے اندر بتاؤں گا۔ آج کی اس مجلس میں جو بات سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا رمضان کے فضائل کے بعد، وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، صحابہ کو کیا بتاتے تھے جب رمضان آتا تھا۔ ایک تو حضرات صحابہ نے آپ کی چیزوں کو محفوظ کیا ہے اور اس کو ہم تک پہنچایا ہے، اور بڑی صحیح سندوں کے ساتھ پہنچایا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آخری جمعہ آتا تھا شعبان کا، جیسے پرسوں جو جمعہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس، یا جمعہ ضروری نہیں ہے، شعبان کے آخری دنوں کے اندر آپ ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ اب چونکہ رمضان کی آمد تھی تو آپ نے کہا کہ 1 مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے، اور یہ رحمت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل، اس مہینے کے فضائل میں کچھ گفتگو فرمائی، اور فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نوافل کے ثواب کو فرض تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عام حالات میں آپ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 سال کی زندگی دی ہے تو آپ کے 50 سال کی نفل نمازیں آپ کے فرض نمازوں کی 1 رکعت کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ آپ نے یہ حدیث بہت سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے رمضان کا 1 روزہ رہ گیا اور یہ ساری عمر روزے رکھتا رہے تو اس کو نہیں پہنچ سکتا، یہ اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، پوری عمر نفلی روزے رکھتا رہے۔ ٹھیک ہے، 1 روزے کے بدلے میں جو قضا روزہ 1 رکھے گا، قانون کے درجے میں قضا ہو جائے گی، 1 روزے کی قضا 1 ہی روزہ ہے، لیکن ثواب اور اجر اور فضیلت کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ یہ ساری عمر بھی روزے رکھے روزانہ، تب بھی وہ جو 1 فرض روزہ اس سے قضا ہوا ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتا، اس کے ثواب کو یہ نہیں پہنچ سکتا۔ فرض میں اور نفل میں اتنا فرق ہوتا ہے، اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے ان کے اجر کو بھی اللہ جل شانہ نے پھر غیر معمولی رکھا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نوافل کے اجر کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ عام دنوں میں جو فرض کا اجر ہے، ان دنوں کے اندر نفل کا اجر بھی اتنا اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ اور کہا کہ پھر ظاہر ہے جب نفل فرض تک ہو گیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض کا کیا ہوگا، تو فرمایا اور فرض کے اجر کو اللہ پاک 70 گنا مزید بڑھا دیتے ہیں۔ جو آپ نے نماز پڑھی، آج ہم نے بھی اثر پڑھی، اگر یہ آج رمضان کے اندر ہم پڑھتے تو ہمیں 70 اضافی نمازوں کا بھی اس کے ساتھ اگر رمضان کی اثر جو پڑھی جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر اس پر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ کو اس کی ترغیب عطا فرمائی۔ پھر حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت ساری ہیں جو اس موقع پر آتی ہیں۔ ایک دعا وہ ہے جو کہ آپ رمضان سے 2 مہینہ پہلے مانگنا شروع کرتے تھے، اور وہ دعا وہ ہے جو رجب کا چاند دیکھنے کے بعد آپ مانگا کرتے تھے۔ آپ حضرات نے بار بار سنی ہوگی، اللہم بارک لنا فی رجب
آپ کیونکہ رجب کا چاند دیکھا تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اس رجب کے اندر ہمارے اس رجب کے اندر برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اس کے بعد شعبان آتا ہے جو ابھی مہینہ ختم ہو رہا ہے، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یہ دعا تو آپ 2 پورے مہینے مانگا کرتے تھے، جو رجب کے پہلے دن سے شروع کرتے تھے اور رمضان اور شعبان تک بھی مانگا کرتے تھے، اور جب رمضان شروع ہوتا تھا تو آپ ایک دعا مانگتے تھے جو صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی باقاعدہ۔ سکھانے کا مطلب ہے کہ آپ پڑھتے تھے، حضور پڑھتے تھے اور پھر صحابہ پڑھتے تھے، پھر حضور پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، اس طرح ان کو یاد کروائی یہ والی دعا۔ اور وہ دعا ہے اللہم، یہ بہت خوبصورت مطلب اور معنی ہے اس کے، اللہم سلمنی لرمضان، یا اللہ مجھے رمضان کے لیے تندرست اور صحیح سلامت کر دیجئے میرے جسم کو، یعنی میری بیماریاں دور فرما دیجئے، وہ سارے اعذار اور وہ تکلیفیں جو مجھے رمضان میں روزہ رکھنے سے، عبادت کرنے سے، سجدے کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونے سے، اپنے آپ کو مجاہدے اور تھکاوٹ کے اندر ڈالنے سے، وہ بیماریاں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں، یا رب العالمین میری ان بیماریوں کو دور فرما، اللہم سلمنی لرمضان، اور پھر وہ سلم رمضان لی، اور یا اللہ اس رمضان کو کہ ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو جو اس میں تو عطا فرمائے گا، اس کو میرے لیے کامل اور مکمل کر دے، یعنی میں مکمل طریقے سے اس لمحے کو وصول کر لوں، میں رمضان کا کوئی ایک منٹ اور سیکنڈ ضائع نہ کروں۔ اور فرمایا کہ وَسَلِّمْهُ لِي مُتَقَبَّلًا، اور ضائع تو بندہ نہ کرے، اعمال تو کی توفیق تو ہو جائے، لیکن اصل بات تو یہ کہ وہ اعمال قبول بھی ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں، خدا جانے عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو کہا کہ اور یا اللہ پھر جو میں عمل کروں تیری توفیق سے، پھر وہ عمل تیرے پاس قبول بھی ہو جائے، تو اس کو مقبول بھی فرما لے اس عمل کو۔ تو یہ دعا میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا میرے ساتھ پڑھیں تاکہ ہماری ہو جائے پھر اس کو، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ دوبارہ پڑھنے، مائیں بہنیں بھی پڑھیں اس کو ایک دفعہ، تھا کم سے کم ایک دفعہ ہم وہ دعا پڑھ لیں جو صحابہ نے حضور کے کہنے کے اوپر پڑھی تھی کہ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ الحمدللہ، یہ دعا ہے جس کو یوں سمجھے کہ انسان رمضان سے پہلے اور رمضان کی آمد کے، ویسے اس کو آپ ویسے بھی یاد کر لیں، اور جب رمضان شروع ہو تو خاص طور پر اس پہ پڑھیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو کچھ چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے، جس میں سے پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی ہے اس حدیث شریف کے اندر کہ رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ۔ شہر مہینے کو کہتے ہیں، اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو باقی مہینے ہیں 11، یہ بھی تو اللہ کے ہی مہینے ہیں، سارے سال اللہ نے بنایا، ہر مہینہ اللہ کا ہے۔ اس کا اللہ کا مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس مہینے میں اہتمام اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف جو سفر کرتا ہے تو وہ اس کا عام دنوں کی نسبت زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے۔ یہ اس مہینے کو اللہ کی طرف ایک خاص خصوصیت حاصل ہو، جیسا کہ ساری مساجد اللہ کا گھر ہیں، ہر مسجد، لیکن بیت اللہ جو اللہ تعالیٰ کا اس کو ایک خاص خصوصیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسے ہی اس مہینے کو ایک خاص خصوصیت حاصل ہے۔ تو انسان یہ سوچ کر کہ یہ خاص اللہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دے، اپنی چیزوں کو۔ آج ہماری جو گفتگو کا مقصد تھا وہ یہی ہے کہ ہم اس پر، اس نظام الاوقات پر، اس ٹائم ٹیبل کے اوپر بات کریں جو ہمیں رمضان المبارک کے لیے بنانا ہے۔ دوسری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر اتنا وسیع مفہوم ہے، اگر آپ نے صبر کی حقیقت کو واقعتاً سمجھنا ہے تو وہ کتاب ہے ایمانی صفات کے نام سے، ہمارے حضرت نے لکھی ہے 2 جلدوں کے اندر۔ اس کے اندر جو صبر کا باب ہے، کبھی اس کو آپ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ ہم اپنی زبان میں صبر بڑی محدود سی چیز کو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی کو غصہ آ رہا تھا، اسے کنٹرول کر لیا، ہم اس کو صبر کہتے ہیں، اور یہی ہمارے یہاں صبر کا صرف مفہوم ہے۔ صبر بڑے وسیع معنی کے اندر ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں جس چیز کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا ہے اور ایک دوسرے کو یاد دلانا ہے، دیکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے
کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے رمضان میں تو وہ اس سے کہے کہ انی صائم، اسے کیا کہ میں کیا ہوں، روزے سے ہوں، مطلب یہ کہ میں جھگڑا نہیں۔ ایسے ہی دوسرے انسان کو گھر کے اندر ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، اگر کوئی ایک فرد میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی غصے میں آئے یا کوئی غصے کا اظہار کرے تو دوسرے کو چاہیے کہ نرمی کے ساتھ اس کو یاد دلائے کہ یہ کون سا، یہ کیا ہے، روزہ ہے اور یہ رمضان ہے اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے اس کے اندر صبر کی مشق نہ کی تو اس کے بعد ہمیں اس سے زیادہ موافق صورتحال کوئی اور نہیں ملے گی صبر کرنے کے لیے۔ تو صبر گھر کے اندر، رویوں کے اندر بھی صبر کرنا ہے، آپس کے تعلقات کے اندر بھی صبر کرنا ہے، اور ساسوں نے بہوؤں کے ساتھ بھی صبر کرنا ہے اور بہوؤں نے ساسوں کے ساتھ بھی صبر کرنا ہے، اور نندوں نے دیورانیوں کے ساتھ بھی اور دیورانیوں نے جٹھانیوں کے ساتھ بھی۔ آپس کے رشتوں کے اندر صبر، آپس کے رشتوں کے اندر جو ایک دوسرے کے دلوں کے، اپنے ایک دوسرے کے دلوں کے اندر جو کبیدگی ہوتی ہے اس کو رمضان کے آنے سے پہلے صاف کر لینا چاہیے۔ کسی سے کوئی کہا سنا جس کا اثر دل کے اوپر ہے اور اس کی وجہ سے ایک کینے کا تاثر محسوس ہوتا ہے دل کے اندر، اور اس کی کوئی بدخواہی سی دل کے اندر محسوس ہوتی ہے، ان چیزوں سے اپنے دل کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صاف کر لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بعض مبارک راتوں کے بارے میں، جیسے رمضان کے آخری عشرے میں، کہ سارے گناہ گار بخشے جائیں گے، ہر قسم کے گناہ گار بخشے۔ چند گناہ گاروں کے بارے میں آیا کہ ان کی مغفرت ان مبارک راتوں کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ ایک روایت اس کے اندر یہ ہے کہ ان دو شخصوں کی نہیں ہوگی، ایک وہ جس نے شرک کا ارتکاب کیا، مشرک کی، شرک اتنی سخت ترین چیز ہے کہ شرک کا ارتکاب کرنے والے کی نہیں ہوگی، اور دوسری فرمایا کہ جس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے کینہ ہوگا، کوئی بغض ہوگا، کوئی عداوت ہوگی، اس کی بھی اللہ جل شانہ ان مبارک راتوں میں جب اللہ کی رحمت عام ہوگی اور سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، یہ محروم بیچارے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ تیسری چیز کہی گئی ہے کہ یہ خیر خواہی کا مہینہ، یہ چیزیں آپ کے پہلے ذہن میں رہیں پھر اس کی طرف آئیں گے۔ اور وہ کیا مطلب خیر خواہی کا، کہ کسی دوسرے تک انسان کی خیر پہنچے، دوسرے تک انسان کی خیر پہنچے۔ ہماری مائیں بہنیں بڑی خوش قسمت ہیں، ان کی خیر تو پورے گھر کو پہنچتی ہے، سارا گھر ان کے بنائے ہوئے سحری کھا رہا ہوتا ہے، ان کی بنائی ہوئی افطاری کھا رہا ہوتا ہے، ان کے اور جو ان کے سارے گھر کا ایک نظام پورا، مرد جتنی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس ساری عبادت میں خواتین گھر بیٹھی اس لیے شریک ہوتی ہیں کہ انہی کی بنائی ہوئی فضا اور ماحول کی وجہ سے مردوں کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ کوئی عبادت کر سکے۔ دیکھیں عام گھروں کی میں بات کرتا ہوں کہ اگر مردوں کو اپنی گھر والوں سے، خواتین سے جو راحتیں پہنچتی ہیں، اگر وہ ان کے استری کیے ہوئے کپڑے، ان کے دھلوائے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں تو ان کپڑوں میں جو عبادت بھی ہو رہی ہے اس خاتون کو اس کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ وہ ذریعہ بنی ہے اس کو۔ انہی کے کھلائے ہوئے کھانوں اور ان کے پکائی ہوئی سحریوں اور افطاریوں کے ذریعے سے انسان کا رمضان گزر رہا ہوتا ہے، تو مردوں کی ساری عبادت کے اندر ان کی شرکت ہو رہی ہوتی ہے۔ خدمت جو خواتین کر رہی ہوتی ہیں اس کا اللہ جل شانہ نے اس قدر اجر رکھا ہے رمضان میں، خاص ان کی خیر تو پہنچتی ہے اپنے گھر والوں کو کم سے کم، خواتین کی۔ مردوں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری خیر کس کو پہنچے گی۔ ہم نے رمضان میں چونکہ خیر خواہی کا مہینہ فرمایا تو اس میں ہمیں اس بات پر خصوصیت کے ساتھ غور کرنا ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی کو خیر ضرور پہنچانی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر۔ ہم انشاءاللہ آپ سب لوگوں تک تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کیسے پہنچائیں گے، لیکن اگر آپ کا تعلق البرہان کے ساتھیوں سے ہے تو ہم ایک پورا کیلنڈر بنا رہے ہیں جو ہماری خواتین البرہان میں پڑھتی ہیں اور وہ بھی تشریف لائی ہیں، اور یہاں جو البرہان کے ساتھی آئے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہمارے فونوں کے رابطے، اس کی صورت باقی جو حضرات دور سے آئے ہیں اس وقت میرے ذہن میں ان کے لیے کوئی صورت نہیں ہے، کہ ایک ہم نے ایک نظام الاوقات پورا انشاءاللہ مرتب کیا ہے، اس کی آخری مراحل اس کے وہ ہو رہے ہیں، جس میں آسانی کے ساتھ روز کرنے والے کاموں کی ایک پوری فہرست تیار کی جا رہی ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، اور ان فضائل کے خیال کے ساتھ کرنے، فضائل کے دھیان کے ساتھ کرنے، فضائل کے استحضار کے ساتھ کرنے کہ یہ میں کر رہا ہوں۔ تو کیونکہ جب انسان کو فضیلت معلوم ہوتی ہے کسی کام کی، اس کام میں جو روح آتی ہے وہ ویسی کسی عمل کے اندر نہیں آ پاتی کہ انسان نے ویسی کر لیا۔ جو فضیلت معلوم ہو جاتی ہے کہ اس پر اللہ جل شانہ یہ عطا فرماتے ہیں، پھر اس عمل میں جو انسان کا خشوع اور خضوع ہوتا ہے، اس کی جو اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، جو اس کو اس سے جس طریقے کے ساتھ وہ کرتا ہے، وہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے تیسری چیز یہ ہے کہ خیر خواہی کے لیے کی صورتیں سوچنی ہیں
خیر خواہی کی صورتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی کو افطاری کرائیں. خیر خواہی کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس بات کا اہتمام کریں. میں نے آج بھی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رمضان شریف میں روز صدقے کا اہتمام کریں. روزانہ ہر روز صبح اٹھ کر چاہے 5 روپے ہوں, چاہے 10 روپے ہوں, چاہے 100 روپے ہوں, 2 روپے ہوں, 1 روپے ہوں, لیکن جب یہ فہرست, جب اللہ جل شانہ کے پاس آپ کے اعمال جائیں تو ان اعمال کے اندر مالی صدقے کا عنوان بھی ضرور ہو. اور آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ جل شانہ مقدار نہیں دیکھتے کہ کتنے تھے, یہ نہیں دیکھا جاتا, بلکہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ اخلاص کتنا تھا اس کے اندر. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کے پاس موجود مال کے تناسب سے کتنا تھا, پرسنٹیج کیا بنتی ہے. اگر ایک مزدور کے پاس 100 روپے ہیں اور اس نے 1 روپے دیا ہے تو یہ 1 روپیہ اس کے مال کا 1% ہے. اور ایک بندے کے پاس 1 ارب روپے ہیں اور اس نے 1 لاکھ روپے دیا ہے, تب بھی یہ 1% نہیں بنتا, یہ اشاریہ 0.1% بنے گا, یعنی 1000واں حصہ جا کر یہ بنے گا. تو اس مزدور کا روپیہ جو 1 ہے وہ اس کے لاکھ روپے سے زیادہ وزنی ہے, کیونکہ وہ اس کے کل مال کا 1%, اس نے اپنا 1% دیا. جیسے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل دیا اور عمر فاروق نے اپنے کل مال کا نصف دیا. اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لایا ہے, جو اس نے دیا ہے, اس نے کیونکہ مجاہدہ قربانی ہے, اس نے اپنے پاس موجود چیزوں میں سے کتنے پر ایثار کیا, کتنے کے اوپر اس نے قربانی کی. تو ایک تو خیر خواہی کے اندر جو ہے وہ روزانہ صدقے کا اہتمام ہے جو ہمیں کرنا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ڈبہ گھر کے اندر رکھ لیں اور صبح اس کے اندر جو 10-50 روپے آپ کی توفیق ہو وہ اس کے اندر ڈال دیا کریں, اور 3-4-5 دن کے بعد اس کو کھول کر جو پیسے نکلیں وہ کہیں خیر کے مصارف کے اندر غریبوں کو, فقیروں کو, مسکینوں کو, ان کے اوپر اس کو خرچ کر دیا کریں. اچھا جی, چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے وہ مشہور روایت سنی بھی ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اولہ رحمت, اس کا جو پہلا حصہ ہے, اولین حصہ یعنی پہلا عشرہ, پہلے 10 دن, یہ رحمت کے دن ہیں. یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے اترتے ہیں. وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ, اور جو درمیان کا عشرہ ہے اس میں مغفرت کے, اور وَآخِرُهُ جو بالکل اس کا آخری حصہ ہے وہ عتق من النار, آگ سے خلاصی کے فیصلے اس کے اندر ہوتے ہیں. تو آسمان سے جیسے فیصلے اتر رہے ہوں, زمین سے انسان ویسی دعائیں کر رہا, کیونکہ یہ جیسی بارش برس رہی ہے ویسے ہی برتن لے کر بندہ اس کے حساب سے نیچے بیٹھا ہوا ہو تو بارش سے زیادہ مستفید ہو جاتا ہے. ایک بندے نے اگر بارش کے اندر چمچہ لے کر بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر ہے چمچے میں 4 قطرے آ جاتے ہیں, اور ایک بندہ اگر بارش کے اندر تنگ منہ والی سراہی لے کر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی چند قطرے آئیں گے, اور ایک آدمی اس طرح کھلے تھال لے کر بیٹھا ہوا ہے اسے بارش کا پانی زیادہ آئے گا. تو جب آسمان سے رحمت اور رحم کے فیصلے اتر رہے ہیں تو زمین سے جو آپ دعائیں کریں اس میں سب سے زیادہ اللہ پاک سے رحم اور رحمت کو طلب کریں. تو اس میں کیا ہے, میں نے جمعے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک دعا ہے چھوٹی سی مختصر سی, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر, پڑھیں اس کو, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سب کو یاد ہوگی انشاءاللہ. اس دعا کا اہتمام کریں پہلے عشرے میں بہت زیادہ. دوسری بات ہے کہ جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ پکار کر دعائیں کی جاتی ہیں, یا رحمان, یا رحیم, یا حیو, یا قیوم, یا ذی الجلال والاکرام, یا اللہ, ان ناموں سے دعائیں کی جاتی ہیں. پہلے عشرے کے اندر جب آپ دعا کریں تو اس میں کثرت کے ساتھ کہیں یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. ارحم کہتے ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والا, اور الراحمین کہتے ہیں رحم کرنے والوں میں سے, یعنی جو رحم کرنے والے ہیں ان میں بھی پھر سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات کو آپ پکار رہے ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ کو کس چیز کا واسطہ دے رہے ہیں؟ رحمت کا, رحم کا واسطہ دے رہے ہیں. تو اور اللہ کا عشرہ بھی رحمت کا, اس لیے اس میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. دوسرا اہتمام اس بات ہے کرنا. اچھا جی, کچھ چیزیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں یہ بتائی جائیں گی کہ ہمیں کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مہینہ شہر رمضان الذی, ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی, انزل فیہ القرآن, رمضان اور قرآن, اس موضوع پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں.
رمضان کی قرآن کے ساتھ جو مناسبت، اور اللہ جل شانہ نے جہاں پر بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قوموں نے اللہ تعالیٰ سے کسی خصوصی انعام کا مطالبہ کیا ہے، جیسے کہ قوم عیسیٰ نے کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا کہ آسمان سے دسترخوان اتروائیے جس کے اوپر نعمتیں چنی ہوئی ہوں، تیار دسترخوان، کھانے پینے کے سامان سے لدے ہوئے خوان، یہ آپ اللہ سے کہیں کہ ہمارے لیے زمین پر اتاریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی نے مان لی تھی بات، انہوں نے کہا تھا میں کر لیتا ہوں یہ دعا تم لوگوں کے کہنے پر، تم لوگ ایسا کرو کہ اس دعا کو، تاکہ میری دعا اللہ قبول فرما لے، تم لوگ 30 روزے رکھو۔ تو اس ایکسٹرا آرڈنری فرمائش کو پورا کرنے کے لیے، جو کہ سنت اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اللہ آسمان سے دسترخوان زمینوں پر اتارے گا اور اس پہ خوان چنے ہوئے ہوں گے اور نعمتیں رکھی ہوئی ہوں گی۔ اللہ پاک نے رزق دینے کا طریقہ اور بنایا ہے، اس نے کہا تجارت کے ذریعے کماؤ، زمینداری کے ذریعے کماؤ، زمین کو بو، بیج بو، پانی دو، اس کو کاٹو، پھر اس کو ہل چلاؤ، اور اس کے بعد یہ رزق کے طریقے ہیں جو اللہ نے کائنات میں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تیار چاہیے۔ یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں تورات لے کر آئیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے رکھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی خاص نعمت آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، کوئی اہم اور غیر معمولی، تو عام سنت اللہ یہ ہے کہ اس سے پہلے روزے رکھوائے جاتے ہیں۔ اسی لیے جو مغفرت کے اصل فیصلے ہیں وہ رمضان المبارک کی آخری راتوں کے اندر جا کر ہوتے ہیں، کہ وہ سنت اللہ پوری ہو گئی، انسانوں نے وہ قوائف پورے کر لیے جن قوائف کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے رحمتوں کے دہانے اور بخشش اور مغفرت کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے ساتھ جو قرآن کی مناسبت کی بات ہے، یہ قرآن بھی چونکہ ایک آسمانی چیز ہے، اور اس کو جب انسان رمضان کے اندر پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت اور اس کے اندر جو روحانی صفائی اور جو اس کے اندر اس کے نتائج اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں وہ عام دنوں میں نہیں ہو سکتے۔ سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ دل لگانا چاہیے رمضان میں تلاوت کے اعتبار سے، تلاوت کی کثرت۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بچیوں کے بارے میں، اپنے بیٹیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ میری بچیاں گھر کے تمام کام کاج کے ساتھ، ان کے گھروں کا کام کاج ایسے نہیں تھا جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، آپ کبھی ان کی بیتی میں پڑھیں، ان کے ہاں اوسطاً عام دنوں میں روزانہ دونوں وقت مہمانوں کا تناسب 35 سے 40 کم سے کم اور 150 سے 250 تک پہنچ جایا کرتا تھا، اور کوئی ملازمہ گھر کے اندر نہیں تھی، گھر کی بیٹیوں نے ہی ان سارے مہمانوں کی تیاری کرنی ہوتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بعض اوقات ایسے ایسے عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعات ہوتے تھے۔ میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں باہر نکلا اپنے گھر سے، تو میں نے دیکھا کہ شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں میری طرف، میرے گھر کی طرف۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں حدیث پڑھاتے تھے، تو جب انہوں نے کہیں جانا ہوتا تھا تو جو دیوبند کا قصبہ ہے یو پی میں، یہ چھوٹا سا قصبہ ہے، اس پہ جو ٹرین گزرتی ہے وہ لوکل لائن گزرتی ہے۔ سہارنپور جو ہے جہاں سے شیخ الحدیث صاحب ہوتے تھے وہ ضلع ہے، سہارنپور ضلع کا صدر مقام ہے، یعنی ایک پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے، تو وہاں پر وہ جنکشن ہے، بڑی لائن ہے، تو وہ ادھر سے نکل کر سہارنپور آیا کرتے تھے ریل گاڑی کے اندر۔ پھر اگلی ریل گاڑی کے اندر کبھی 3 گھنٹے ہوتے تھے، کبھی 4 گھنٹے ہوتے تھے، تو وہ یہ وقت حضرت شیخ الحدیث صاحب کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب ان سے بہت چھوٹے تھے عمر میں اور اپنے آپ کو ان کو چھوٹوں میں سمجھتے تھے، تو کہتے ہیں حضرت تشریف لائے، تو میں تو حیران۔ اچھا، حضرت کے پیچھے کہا کہ 6 7 8 لوگ اور بھی، تو کہنے لگے کہ میں نے ان کو دیکھا، میں گھر کے باہر ہی تھا، تو فرمایا کہ دوپہر کا وقت، دوپہر کے کھانے کا وقت، گھر کے اندر کھانا کھایا جا چکا تھا، تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اوپر حضرت کا مہمان خانہ اوپر ہے سہارنپور کے اندر، میں نے دیکھا الحمدللہ اللہ کے فضل سے، ہم سہارنپور گئے تھے، دیکھا اس گھر، اس مہمان خانے کو بھی دیکھا، تو کہا کہ میں نے مہمانوں سے کہا کہ آپ لوگ اوپر چڑھتے جائیں، میں نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا، حضرت بھی اوپر چلے گئے، پیچھے پیچھے جو لوگ تھے وہ 8 10 لوگ وہ بھی پیچھے چلے گئے۔ کہتے ہیں میں نے بیٹیوں کو آواز لگائی کہ جلدی سے آگ لگا دو چولہوں کے اندر، سوئی گیس نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، لکڑی کے چولہے، یعنی لکڑیوں کو آگ لگاؤ۔ میں نے بیٹیوں کو آواز دی کہ لکڑیوں کو آگ لگاؤ، اور کہتے ہیں 5 بیٹیاں تھیں میری، تو میں نے کہا کہ کوئی ہانڈی کو وہ کرو کے لیے آگ لگاؤ، کچھ توا رکھو اور روٹیاں شروع کرو، اور کہتے ہیں میں بھاگا ننگے پاؤں باہر کی طرف۔
کہتے ہیں وہ میں قصاب کی طرف بھاگ رہا تھا. میں نے کہا دیکھو کیا؟ تو کہتا ہے عجیب اللہ کی شان کہ وہ قصاب ہاتھ کے اندر 2 کلو قیمہ لے کر اسی ہماری گلی کی طرف آ رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں؟ تو اس نے کہا کہیں اور لے کے جا رہا ہوں. میں نے کہا یہ مجھے دو، جس کے لیے لے جا رہے ہو اس کو کچھ اور دو. اور یہ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ قیمہ پکڑا. میں گھر پہنچا تو بیٹیوں نے ہانڈیاں لگا چکی تھیں اور اس کے اندر پیاز اور ٹماٹر کا مسالہ جو ہے وہ بھن رہا تھا. میں نے وہ قیمہ لا کر اس کے اندر ڈال دیا، اس مسالے کے اندر، اور ادھر سے دوسری 2-3 بیٹھ گئی توے کے اوپر، انہوں نے روٹی پکانی شروع کر دی. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اوپر جا کے شور مچایا جائے دسترخوان لگاؤ دسترخوان لگاؤ دسترخوان کا. دسترخوان لگا، پانی لگا. یہ اتنے دیر میں قیمہ جو تھا وہ نیم برشت ہو گیا اور ادھر سے 5-6 روٹیاں بن گئیں اور روٹیاں بن رہی تھیں. میں نے دسترخوان لگایا. کہا حضرت مدنی مجھے دیکھ رہے، کہنے لگے کہ یہ کھانا پہلے سے تیار تھا ہمارے آنے سے پہلے. میں نے کہا حضرت پہلے سے نہیں، آپ کے آنے کے بعد یہ قیمہ بازار سے خریدا گیا ہے. تو کہتے ہیں وہ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ بازار سے قیمہ ہمارے آنے کے بعد خریدا گیا ہو اور یہ دسترخوان لگ گیا. تو مولانا اعزاز علی صاحب منطق کے بہت بڑے، مولانا ابراہیم بلیاوی صاحب منطق کے بہت بڑے استاد تھے، مشہور. تو وہ کہنے لگے کہ بڑے متفکرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ بات کچھ معقول نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ان 12 منٹوں کے اندر یہ کیسے ہوا. تو کہا، میں نے کہا کہ حضرت ہر بات عقل میں نہیں آتی، کھانا نوش فرمائیں، لیکن یہ ہے اسی طرح میرے ہاں. تو کہتے ہیں حضرت مدنی نے فرمایا باقیوں سے کہا کھانا کھاؤ، اس کے ہاں یہ قصے چلتے رہتے ہیں، اس کے ہاں اس طرح ہوتا رہتا ہے، کہتے اس وقت کو نہ دیکھو. یہ ان کی بچیوں کا معمول تھا. اس طرح کے مہمان ان کے گھر میں آتے تھے. اتنے بڑے بڑے لوگ ایسے اچانک آتے تھے اور ان کے لیے سارے کھانے گھر میں بنتے تھے. کہتے ہیں ان سارے کاموں کے ساتھ میری بچیاں چلتے پھرتے 20-25 سپارے قرآن کے پڑھ لیتی. ان سارے معمولات کے ساتھ 20-25 سپارے تو کہتے ہیں ہمارے ہو ہی جاتے ہیں سب. تو یہ آخر یہ بھی تو خواتین تھیں، یہ بھی مستورات تھیں. اس طرح کی مہمانداریاں آج ہمارے گھروں میں کہاں ہیں؟ آج کل تو جیسے ہی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلا تقاضا ہوتا ہے کہ بازار سے کچھ منگوا لیا جائے، نہیں تو آج کل وہ گھروں کے اوپر ہی پہنچا دیتے ہیں. وہ ایک فون کر دیا جائے تو گھروں پر چیزیں ریڈی میڈ پہنچ جاتی ہیں. اس قسم کے مہمان نمٹا کر بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی خدمت بھی کر لی مہمانوں کی. لیکن بہرحال، اور اول تو خود مہمانوں کی آمد کم ہو گئی ہے بہت، اس کا نظام تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. تو تلاوت کا اہتمام کیا جائے اور اس کے لیے ہم اس کو عذر نہ سمجھیں کہ ہمیں گھر میں کام کاج کرنے پڑتے ہیں اور کام بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ وہ، بلکہ ان سارے کاموں کے ساتھ کاموں کے بارے میں تھوڑا سا بھی عرض کروں گا آخر کے اندر کہ اس کے لیے کیا کیا جائے. تو تلاوت کتنی کی جائے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنی آپ بیتی میں اپنی دادی کا معمول لکھا ہے، اور کہ ان کا معمول تو رمضان شریف کے اندر 1 قرآن روزانہ پڑھنے کا تھا، 1 قرآن روز پڑھتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کی خواتین کو ویسے غیر معمولی دینداری سے اللہ پاک نے نوازا تھا. سب کے اندر یہ صفت بہت زیادہ تھی. ایسی اس کا اثر یہ تھا، ان خواتین کی دینداری کا اثر یہ تھا کہ اس گھر سے بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے اللہ پاک. ان عورتوں کی گودوں سے جو بچے اٹھے، پوری امت کی دینی قیادت ان بچوں نے کی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کے بعد یہ ابھی تک سلسلہ الحمدللہ اس خانوادے کا چل رہا ہے. وہ حضرات یہ خود کہتے ہیں، الحمدللہ ہمیں ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے جو شخصیات اٹھی ہیں بڑی، اور یہ صرف اتنے نہیں ہیں، اس سے پیچھے بڑا سلسلہ، کہا کہ یہ ہمارے گھر کی عورتوں کی دینداری کی برکت ہے. انہی کی وجہ سے، کیونکہ اتنا گھر کے اندر عمل اعمال کا ماحول، تلاوت کا، ذکر کا، خدمت کا اور ان چیزوں کا، کہ اس سے بچوں کو فضا ملتی زبردست طریقے سے. ہمارے ہاں دیکھیں کیسی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں کھاتے پیتے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اور بالکل بچپن کے اندر ان کو جو سنبھالنے کے لیے غیر مسلم آیائیں رکھی جاتی ہیں. فلپائن سے خواتین لائی جاتی ہیں اور دوسرے ملکوں سے لائی جاتی ہیں، بیچاری مسلمان بھی نہیں ہوتی، اور اپنے نوزائیدہ بچے وہ ہم ان کے گودوں کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ یہ ان کو وہ جو ابتدائی جو اس کے بچے کی شخصیت بننے کا جو اہم ترین زمانہ ہے وہ ایک مسلمان کا بچہ غیر مسلم کی گود کے اندر گزارے گا. اب کہاں وہ بچے جو ایسی پاک باز بیویوں کی گودوں سے اٹھیں اور کہاں وہ بچے جو غیر مسلم آیاؤں کی گودوں سے نکلیں. یہ دونوں کیسے ان کی تربیت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ کیسے ان کی کیفیات ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ تو اپنی اولادوں کے اوپر یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو دین کا ماحول نہ فراہم کیا جائے اور ان کے جو بچپن کے اندر جو ان کے دینی تقاضے ہیں اس کو نہ پورا کیا جائے. تو ایک بات تو یہ قرآن شریف کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کر دی. اس میں ایک قرآن شریف روز پڑھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایک نہ پڑھ سکیں تو 10 سپارے اگر روزانہ پڑھے جائیں تو ہر 3 دن کے اندر ایک ختم ہو جائے گا. رمضان شریف میں 10 ختم ہوں گے. 10 سپارے پڑھنا بھی کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے.
اوقات کی حفاظت. 10 سپارے نہ پڑھنے اور دوسرے درجے میں, تو تیسرے درجے میں یہ ہے کہ 1 منزل روز پڑھیں. یہ منزل قرآن کی بنی اس لیے ہے کہ یہ روز پڑھنے کے لیے عام دنوں کے اندر بھی, تو عام دنوں میں ہم نہیں پڑھتے, رمضان میں پڑھ لیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہر ہفتے ہمارا قرآن, ہر 7ویں دن ہمارا قرآن ختم ہو جائے گا. تو 7 کر کے 4 قرآن تو کم سے کم ہمارے ختم ہو جائیں گے. اگر 1 منزل بھی نہیں پڑھ سکتے, جو کہ میں نے کہا کہ منزل کی تعیین کی گئی ہے سال کے 365 دنوں میں پڑھنے کے لیے, کہ ہر ہفتے انسان ایک قرآن ختم کرے, تو کم سے 3 پارے تو پڑھیں. 3 پارے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر عشرے میں ایک قرآن ختم کر لیں گے. ایک عشرہ, پہلے عشرے کا قرآن, پھر دوسرے عشرے کا قرآن, پھر تیسرے عشرے کا قرآن. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے کسی سے, تو بہت ہی آخری درجہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں 1 قرآن تو پڑھیں, اور وہ اس وقت ہوگا جب 1 پارہ روزانہ پڑھیں گے. لیکن یہ بہت زیادہ کم ہے. کسی کو بہت اٹکتا ہو قرآن, 1 پارہ پڑھنے میں اس کو کئی گھنٹے لگتے ہوں, تو پھر تو عذر ہے اس کا. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں 1 سپارہ پڑھنے میں 3-4 گھنٹے لگتے ہیں, اور عام بندے کو جو ہے 1 سپارہ پڑھنے میں 20-25 منٹ لگتے ہیں, اس کو 3-4-5 گھنٹے لگتے ہیں. تو ایسا بندہ اگر 1 پارہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے. اٹک کر پڑھنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے, دوہرا اجر رکھا ہے جو مشقت سے پڑھتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے تلاوت کی روانی عطا فرمائی ہے, اور نارمل سپیڈ کے ساتھ وہ 25 سے 30 منٹ کے اندر وہ قرآن وہ پارہ پڑھ لیتا ہے, تو اس کے لیے 3-4 گھنٹے میں بہت سارے سپارے اس کے ہو سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا قرآن کی بات. 5 قسم کے نوافل ایسے ہیں کہ جس کا اگر رمضان شریف میں آپ اہتمام کریں تو آپ کے روزے کو 4 چاند لگ جائیں گے. سب سے پہلا نفل فرائض کی بات اس سے نہیں کر رہا کہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ فرض اسے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں, مردوں نے مسجدوں میں پڑھنے, عورتوں نے گھر کے اندر پڑھنے. پہلی چیز جو اس کے اندر ہے وہ تہجد کی نماز. سحری کے دن ویسے بھی اٹھتے ہیں. سحری کے بارے میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے گھروں کے اندر, میں مستورات سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری ایک عادت سی بنی ہوئی ہے کہ ہم سحری آخری وقت تک لے کر جاتے ہیں, اور عجیب آپا دھاپی مچی ہوئی ہوتی ہے آخر کے اندر. ادھر سے اذان ہو رہی ہوتی ہے, ادھر سے آخری گھونٹ چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں. شک ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں روزہ ہوا یا نہیں ہوا, کسی کی چائے رہ رہی ہے, کسی کا پانی رہ رہا ہے. اور آخری وقت کے اندر ایک عجیب افراتفری اور ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے جب آخری 4-5 منٹ ہمارے یہاں روزہ بند ہونے کے آتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ آخری 15-20 منٹ یہ خاص دعا کے وقت, اس وقت میں دعا کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر مشغول ہونا قیمتی چیز کو ضائع کرنا. اس لیے اپنی سحری کا بندوبست ایسے کریں, کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے سحری بند کر دیں. زیادہ بہتر ہے کہ اس سے بھی پہلے بند کر دیں. مردوں کے لیے, کیونکہ خواتین نے بھی تو تہجد پڑھنی ہے, مردوں کے لیے تو یہ سہولت ہے کہ جب خواتین اٹھیں گھروں میں تو مردوں کو اٹھا دیں. جب تک خواتین سحری تیار کریں گی تو مرد تہجد پڑھ سکتے ہیں, لیکن اتنا وقت ضرور ہو کہ خواتین بھی تہجد پڑھ سکیں. ان کی تہجد کیوں چھوٹ جاتی ہے سحری کے بندوبست کے اندر, اور آخری وقت میں سحری کرنے کی. کتنی خواتین ایسی ہیں کہ رمضان شریف میں تہجد نہیں پڑھ پاتی. تو آپ لوگ اس کا معمول بنائیں کہ سحری جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے یا پونا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ ختم ہوگی, اور پھر تہجد خواتین بھی پڑھیں گی. اور آخری 15 منٹ یہ تو خاص کر لیجئے دعا کے لیے. اس میں سارے گھر والے اگر اکٹھے بیٹھ کے دعا کرنا چاہیں تو اکٹھے بیٹھ, بچوں کو بھی بٹھائیں اور بچوں کے بھی ہاتھ اٹھوائیں. درود شریف پڑھیں. جس گھر میں اس وقت میں سفید داڑھیوں والے بوڑھے اور سفید اوڑھنیوں والی بوڑھیاں اور جوان مرد اور جوان عورتیں اور چھوٹے بچے اور بچیاں سارے اس مبارک وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے, وہ گھر اللہ کی نگاہوں کے اندر کتنا چمکے گا اور کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گھر پر خصوصی انعام ہوگا. اس لیے اس وقت کے اندر بچوں کو بھی تھوڑی سی عادت ڈالیں کہ وہ اس وقت میں دعا کریں. اس آخری وقت میں بچوں کے منہ کے اندر سب لقمے نہ ٹھونسیں, ان کو اللہ سے مانگنا بھی سکھائیں کہ کیسے انہوں نے کرنا. تو تہجد کا اہتمام کیا جائے. کم سے کم 2 رکعت تہجد کی, 4 بھی پڑھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, 8 بھی پڑھی ہے, 12 بھی پڑھی ہے. تو اگر 12 کا وقت ہے تو 12 پڑھ لیں, نہیں تو 8 کا معمول رکھنے کی کوشش کریں. آپ کا زیادہ تر معمول 8 رکعت کا رہا, لیکن آپ نے 12 بھی پڑھی ہے, تو 8 رکعت تہجد. اس میں جتنا قرآن آپ کو یاد ہے اس کا جتنا زیادہ حصہ پڑھ سکتے ہیں اس کا اہتمام کر لیں. تہجد کے اندر اللہ جل شانہ نے بہت غیر معمولی اس میں ثواب اور بڑی اس کی فضیلت رکھی ہے. دوسری نماز جس کا رمضان میں اہتمام بہت دشوار ہو جاتا ہے وہ ہے اشراق کی نماز. اشراق اس لیے مشکل ہو جاتی ہے اور بیشتر لوگوں کی چلی جاتی ہے کہ فجر پڑھتے ہی سونے کا معمول ہے. یہ ایک مجاہدہ ہے جو اگر آپ اس رمضان میں کریں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو.
فجر کی نماز ہمارے ہاں چلی جائے گی جماعت تقریباً 4 بجے رمضان میں، اور اشراق ہو رہی ہے 5:30 بجے. 15 منٹ فجر کی نماز میں لگ جائیں گے تو 4:15 بج گئے. تو 4:15 کے بعد 1.25 گھنٹہ بچ جاتا ہے. اگر یہ 1.25 گھنٹہ ہم ضبط کر لیں نیند کو، اور اس کو تلاوت اور ذکر اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور دعاؤں میں لگا کر پھر اشراق پڑھ کے پھر آرام کریں، تو یہ بڑا نورانی معمول ہو جائے گا. یہ تہجد کے وقت سے لے کر اشراق کے وقت تک یہ جو وقت ہے، یہ غیر معمولی طور پر سب سے زیادہ قیمتی ترین وقت ہے 24 گھنٹوں میں سے، پہلے نمبر کا. اور اس کے بعد عصر سے مغرب تک کا وقت دوسرا وقت ہے. ان 2 وقتوں کو اگر آپ قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بس سمجھیں کہ آپ نے رمضان شریف کے مقاصد کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو پا لیا انشاءاللہ. تو اشراق کا اہتمام. اشراق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر پڑھے اور اپنی جگہ بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرے، پھر اشراق کی نماز پڑھے اور وہ جائے، اس کو 1 مقبول حج اور 1 مقبول عمرے کا ثواب ملتا. اب رمضان شریف میں یہ کتنا ہو گیا؟ 70 حج اور 70 عمرے ایک انسان کو 1.25 گھنٹہ بیٹھنے پر مل رہے ہوں، لیکن وہ کہے کہ نہیں مجھے تو نیند پیاری ہے. علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو انسان کے اتنا بھی مجاہدہ نہ کرے تو حقیقت یہ کم ہمتی کی بات ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرے. ہم انشاءاللہ یہاں اپنی مسجد میں اس کا اہتمام ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد یہاں ساتھی آئیں گے، آس پاس کے ساتھی بھی ادھر ہی اشراق تک، تاکہ ایک ماحول ہو، لوگ بیٹھے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اشراق کی نماز پڑھیں. تو اس ماحول کے اندر بیٹھنا ذرا آسان ہوتا ہے. تو جو ساتھی چاہیں تو یہاں پر فجر کی نماز پڑھیں ہمارے ساتھ، اور اس کے بعد اشراق تک یہاں بیٹھ کے عبادت کریں. تیسری نماز جو ہے وہ ہے چاشت کی نماز. چاشت کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ اس کا انسانی صحت کے ساتھ بڑا براہ راست تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو ہر جوڑ کی طرف سے 1 صدقہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے. تو 360 صدقات اس کے اوپر واجب ہیں ہر جوڑ کی طرف سے. اور فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے. اور فرمایا کہ جو چاشت کی نماز پڑھ لے تو تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. تو جس انسان نے اپنے جسم کے جوڑ کا صدقہ ادا کر دیا صبح، اس کو جسمانی بیماریاں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہوں گی. اس لیے رمضان شریف میں خاص طور. دوسری آپ نے فضیلت یہ فرمائی کہ اگر کسی انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں اور وہ چاشت کی نماز کا پابند ہو تو اللہ جل شانہ اس کے سارے گناہوں کو ختم فرما دیں گے. اتنی چاشت کی نماز. تو اس کی کم سے کم 2 رکعت ہے، 2 پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں کم سے کم. اس میں اس کا وقت جو ہوتا ہے اشراق کے 2 گھنٹے کے بعد، یعنی اگر اشراق 5:30 بجے ہو رہی ہے تو 7:30 بجے 8 بجے کے بعد چاشت کا وقت ہے، اور زوال سے 1-2 گھنٹے پہلے تک. یعنی آج کل کے اوقات میں آپ یوں کہہ لیں کہ 7:30 بجے 8 بجے سے لے کے 10 ساڑھے 10 بجے تک اس کا وقت ہوتا ہے. تو آپ اس کا اہتمام بھی فرمائیں. چوتھی نماز نفل نمازوں میں وہ ہے اوابین. اوابین کہتے ہیں مغرب کے بعد 6 نفلوں. اس میں بعض حضرات نے یہ اجازت دی ہے کہ جو 2 رکعت سنت موقدہ آپ لوگ پڑھتے ہیں اس کو بھی نفلوں میں شمار کر لیا جائے، تو اس کے بعد 4 رکعت پڑھ لیں تو بھی اوابین ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد 6 رکعت پڑھ. لیکن اگر آپ نے 2 رکعت سنت موقدہ کے بعد، اچھا آپ حضرات کے ہاں تو ویسے عام معمول ہے 2 رکعت نفل تو ویسے بھی پڑھتے ہو، تو 2 رکعت تو وہ ہو گئی، 2 یہ ہو گئی، 2 اور ملا لیں ساتھ تو 6 ہو جاتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے. یا پھر 2 رکعت سنت موقدہ کے علاوہ آپ جو ہیں وہ 6 رکعت پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کے پڑھے گا اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. 12 سال. اور رمضان میں اس 12 سال کو کس سے ضرب دے دیں؟ 70 سے ضرب دے دیجیے. اور کتنا وقت کتنا لگتا ہے آپ کا بھی انداز، ہر ایک کی نماز کے وقت مختلف ہوتا ہے. 6 رکعتوں میں وقت کتنا لگے گا؟ بہت زیادہ لگ گیا، 15 منٹ لگ جائے. 5 منٹ میں 2 رکعت خشوع و خضوع کے ساتھ. 5 منٹ سے زیادہ آپ 2 نفل میں کس کا وقت لگتا ہے؟ میں نے ابھی اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ 2 رکعت میں کتنا وقت لگتا ہے، کہتے ہیں بمشکل 2 منٹ. تو تیز رفتار لوگ بھی ہوتے ہیں تو 2 منٹ والوں کے اندر کل 6 منٹ لگیں گے. اس کا مطلب ہے 6 رکعتوں کے اندر. تو یہ ہے اوابین. 4 نوافل ہو گئے: تہجد، چاشت، تہجد کے بعد اشراق، چاشت، اوابین. 5ویں نماز جس کا اہتمام کریں وہ ہے صلاۃ التسبیح. صلاۃ التسبیح وہ تحفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس
بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، اور کہا تھا کہ چچا، لفظ تحفہ استعمال کیا، کہا چچا آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں کہ جس کی وجہ سے آپ کے وہ گناہ جو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جان کر کیے ہوں یا بھول کر کیے ہوں، آپ کو یاد ہوں یا آپ بھول گئے ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا تحفہ کون نہ قبول کرے، تو آپ نے صلاۃ تسبیح ان کو سکھائی تھی۔ پھر فرمایا تھا کہ چچا ہو سکے تو روز پڑھ لیا کر، روز، یعنی سب سے بہتر یہ ہے کہ روز پڑھ لیں، روز نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں، ہفتے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھیں، مہینے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکیں تو چچا زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں اس کو۔ تو اس کو جو ہے کیا کریں، روزانہ 20 منٹ اس کے اندر لگتے ہیں، کیونکہ 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھنا ہے 150 70 دفعہ کر کے، یہ کوئی تقریباً اس کی مقدار بن 75 دفعہ پڑھنا، تو 150 اور 150 300 دفعہ 4 رکعتوں کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ ترتیب آپ کو اس کی پتہ ہوگی، نہیں پتہ کسی کتاب میں دیکھ لیں، فضائل اعمال میں لکھی ہوئی اور کتابوں کے اندر اس کی ترتیب۔ یہ 5 نوافل ہیں جن کا اہتمام کرنا جو ہے وہ انتہائی برکت کا اور بہت زیادہ سعادت کا باعث ہے۔ چند باتیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دوسرا میں نے آپ کو اس کا بتا دیا تلاوت قرآن پاک کا، 4 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر صحابہ کو بتائی رمضان سے پہلے، رمضان کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 باتیں بتاتا ہوں، ان کا اہتمام کرنا، 2 ان میں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ان 4 میں سے، اور 2 تمہاری اپنی ضرورت ہے، اس سے تم اس کا اہتمام کرو۔ پہلی چیز فرمائی کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کا، اس کی کوئی مقدار آپ متعین کر لیں۔ بہتر یہ ہے جو مشائخ کا تجربہ ہے کہ 300 دفعہ صبح پڑھے، 300 دفعہ شام پڑھے، 3 تسبیح صبح، 3 تسبیح شام۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی، صحابہ کہا کہ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ویسے استغفر اللہ بھی استغفار ہے، لیکن یہ استغفار پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا بھی 3 تسبیح صبح، یعنی 300 دفعہ صبح، 300 دفعہ شام، یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ تیسری آپ نے فرمائی کہ آپ اللہ سے کہو اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ لوگ پڑھیں کیا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، کہ اللہ ہم جنت مانگتے ہیں تجھ سے۔ آپ نے تیسری چیز فرمائی صحابہ سے کہ یہ رمضان میں مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور چوتھی چیز فرمائی کیا، کہو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے آگ سے میری حفاظت فرما، یعنی جہنم سے پناہ، جنت مانگو، اور ان الفاظ کے ساتھ۔ تو یہ الفاظ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اللہم انی اسألک الجنہ، اس کو خوب اس کی دعا کریں، اور اللہم اجرنی من النار، یا اللہ آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ 4 باتیں آپ نے خاص طور پر تلقین فرمائی ہیں۔ 5ویں بات کا اس کے ساتھ اضافہ فرما لیں، اور وہ ہے کثرت کے ساتھ درود شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات، محسن انسانیت، ہمارے آقا، ہمارے ماوا و ملجا، ان کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، ہمارا بال بال ان کے احسانات کے اندر بندھا ہوا ہے۔ آج اگر ہمیں کلمہ طیبہ کی نعمت اللہ کے فضل سے ملی، اور یہ ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں، تو کس کی برکت سے کر رہے ہیں، کس کے وسیلے سے، اور کس کے ہمارے اوپر احسان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے، ان کے جن لوگوں پر انہوں نے کام کیا، انہوں نے یہاں لا کر ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا۔ تو درود شریف حضور کے احسانات کے بدلے میں ایک ہماری ادنا سی کوشش ہوتی کہ جیسے کہ کوئی آدمی شکر گزاری کرتا ہے احسان کا، تو درود شریف کا معمول رکھ لیں، وہ بھی کم سے کم 300 دفعہ صبح اور 300 دفعہ شام۔ تو یہ بھی اس کے اندر شامل کر لیجیے۔ یہ تو کہ رمضان کے اندر کی چیزیں، کچھ چیزیں میں آپ کو عرض کر دوں جو میں نے لکھا بھی تھا اس میں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رمضان سے پہلے ابھی کرنے کی ہیں، جس طرح شعبان کی یا تو آخری آدھا گھنٹہ ہے، اور یا پھر اگر کل روزہ نہیں آتا تو پھر 24 گھنٹے اور آدھا گھنٹہ باقی ہے، 7 بجے نماز ہوگی، مغرب کی 6:30 ہونے والے، تو یا آدھا گھنٹہ باقی ہے یا 24.5 گھنٹے باقی ہیں۔ سب سے پہلی چیز رمضان میں جانے سے پہلے وہ یہ ہے کہ انسان، وہ جو میں نے آپ کو بتائی شروع کے اندر اور پڑھوائی بھی صحیح، کہ دعا کرے۔ دعا کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ سے مانگے، اللہ کے دیے بغیر انسان کو کچھ نہیں ملتا۔
دوسری چیز رمضان میں جانے سے پہلے یہ ہے کہ انسان صدق دل سے توبہ کرے، اپنی پچھلی ساری زندگی کی خطاؤں کو اور اپنے گناہوں کو اور اپنی نافرمانیوں کو اور اپنی معصیتوں کو یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ پر یہ ہوتا ہے کہ جو حقوق اللہ ہوتے ہیں جو انسان سے کہ وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا چیز رہ جاتی ہے؟ جن کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، مثلا نمازیں آپ کے ذمہ رہ گئیں جو آپ نے پڑھنی ہے، جو پہلے نہیں پڑھی، اور آپ کے ذمہ زکوٰۃ رہ گئی اگر ہے کوئی، تو اگر حج نہیں کیا تو وہ آپ کے ذمے ہے، اور اگر کوئی روزے چھوڑے ہیں پچھلے رمضانوں کے اندر تو وہ آپ کے ذمے ہیں۔ تو اس توبہ کے اندر اس کو مان لیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ یہ میرے ذمے ہے اور میں اس کو کروں گا۔ مان لیں آپ کا کوئی بندہ آپ سے پیسے لے کر بھاگ جائے اور آپ کو اندیشہ ہو کہ دے گا یا نہیں دے گا، تو جب وہ مان بھی جائے تو آپ کہتے ہیں چلو آدھا کام ہو گیا، اس نے مان لیا کہ میرے اوپر ہیں۔ تو آپ بھی مان لیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ یہ میرے ذمے ہیں، اتنی نمازیں میرے ذمے ہیں اور اتنے روزے میرے ذمے ہیں، اتنی زکوٰۃ میرے ذمے ہے اور حج میرے ذمے ہے، یا اللہ یہ میں کروں گا، مجھے تو مہلت عطا فرما اور مجھے توفیق عطا فرما، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ میرے ذمے موجود ہے۔ ایک تو یہ کام اس کے اندر ہو جائے۔ دوسری چیزوں کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ کن چیزوں پر ہے؟ جن کی غیبت کی ہے وہ ان کے معاف کرنے سے معاف ہوگی، جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے دے کر ہی قصہ ختم ہوگا۔ اگر کسی نے گھروں کے اندر ماؤں کو ان کا حصہ نہیں دیا میراث میں سے، بہنوں کو ان کی میراث نہیں دی، بیویوں کو ان کا مہر نہیں دیا، تو وہ اب ان مالی معاملات کو بھی ٹھیک کر۔ اور کسی پارٹنر کے پیسے دینے ہیں، کسی اور بندے کے پیسے دینے ہیں، کسی کی کوئی اور اس سے معافی مانگنی ہے، تو مخلوق کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے۔ یہ توبہ کا حصہ ہے۔ اس سب کے ساتھ توبہ مکمل ہوتی ہے۔ توبہ صرف زبان سے توبہ کرنے سے نہیں ہوتی، وہ تو ویسے ہی کرتے رہتے ہیں سارا دن، لیکن ان چیزوں کو کا اہتمام کرنے سے۔ تیسری چیز یہ بات یاد رکھیے گا کہ رمضان ہمت کا مہینہ ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کمر کس لیا کرتے تھے۔ کمر کسنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی بندہ کسی محاذ کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اب یہ جو ہے یہ ہمت کے ساتھ یہ وقت گزارنے کا موقع ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کو خود توفیق نہ ہو تو کچھ وقت جا کر اہل ہمت کے ساتھ گزارے، ان کو دیکھے وہ کیا کر رہے ہیں رمضان کے، ان کا رمضان کیسے گزرا۔ ہم لوگ سارے آپ کو پتہ ہی ہے آخری عشرے، دل تو ابھی سے جانے کو چاہتا ہے لیکن یہاں کام ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کربلا شریف جاتے ہیں آخری عشرے میں اپنے حضرت اپنے شیخ و مرشد کے پاس، وہاں ہم نے کیا دیکھا، زندگی اتنا عرصہ گزر گیا، حضرت سے میرے تعلق کو اللہ کا فضل ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، 25-26 سال ہو گئے۔ تو رمضان شریف کے اندر ہم جب آخری عشرے میں جاتے ہیں، آخری عشرے میں مغرب کی نماز سے لے کر صبح اشراق کی نماز تک اس پوری رات میں ہم نے کبھی حضرت کی کمر فرش کے ساتھ لگی بھی نہیں دیکھی، کبھی بھی۔ پورا یہ وقت جاگنے کا معمول اور بہترین عبادت، ایسی ہمت کے ساتھ۔ ادھر تراویح ختم ہوتی ہے تو کچھ مہمان آ جاتے ہیں حجرے میں، اس میں معتکف میں، ہمارے جیسے کوئی منہ چڑھے وہ جا کر حضرت کے پاس، حالانکہ مہمانوں کو کہا جاتا ہے کہ رمضان شریف لوگ، لیکن وہ آ جاتے ہیں تو کچھ ان کے لیے پھل منگوا لیا، کچھ چیزیں منگا لی، تھوڑا سا مہمانوں کا اکرام فرماتے ہیں، پھر ایک حافظ صاحب بتائیے نا جا کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور تراویح میں 1 سپارہ سنا، اب کھڑے ہو کے 3 سپارے سنتے ہیں تراویح کے فوراً بعد، آدھے گھنٹے بعد۔ اس کے بعد وہ حافظ صاحب تھک جاتے ہیں، ظاہر بات ہے، تو حافظ صاحب کو چھٹی دے دیتے ہیں۔ حافظ صاحب بھی گئے، جو 7 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی گئے، ہر ایک کمر پکڑے ہوئے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ پہلے سے تراویح پڑھی ہوتی ہے، پھر یہ 3 سپارے لوگوں کو بھیج کر خود دوسری جگہ مصلی ڈال کے اپنی تہجد پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تہجد پڑھتے رہیں گے، نفل پڑھتے رہیں گے، اس میں 1.5-2 گھنٹے، بعض اوقات اس میں جگہ بدلتے رہتے ہیں، ادھر چلے گئے، بڑی جگہ ہے وہاں کھلی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ حافظ صاحب آ جائیں گے، وہی جسے 3 پارے سنائے گا، وہ دوبارہ آ کر 3 اور سپارے سنائے گا، اس میں پھر کھڑے ہو جائیں گے، اس کے پیچھے 3 سپارے سنیں۔ اس کے بعد پھر اپنے معمولات، پھر سحری ہو جائے گی، اس کے بعد پھر دعا کوئی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ایسی دعا۔ میرا معتکف ہمیشہ ان کے معتکف کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک ہی دیوار، ہماری ایک دیوار ایک ہوتی ہے درمیان میں۔ اس وقت جو میں ان کے رونے کی آوازیں اور آہوزاری اور اللہ پاک، ایسے لگتا ہے جیسے اس بندے نے ساری رات غفلت میں گزاری ہے اور اب رو رہا ہے کہ یا اللہ میں نے عبادت نہیں کی ہے، اور ساری رات ایک تختے کی طرح سیدھی کمر کے ساتھ گزاری ہوتی، اور پھر رو کر آدھا پونا گھنٹہ وہ دعائیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد بیان کرتے ہیں۔
کتنا مشکل کام ہے اس طرح کی مغرب سے فجر تک کا وقت گزار کے اب فجر کے بعد بیان کرنا. اور جو ساتھی یہاں بہت سارے ساتھی بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں, درجنوں بیٹھے ہیں, اس بیان میں لطیفے بھی سناتے ہیں. بعض اوقات لوگوں سے کہتے ہیں میں تمہیں جگا رہا ہوں کیونکہ اشراق کے تمہیں نیند آ رہی ہوگی, اس لیے میں یہ ہنسی مذاق کی بھی بیچ میں بات کر, تم ہنسو گے تاکہ تمہاری نیند اڑ جائے. اب بھی لوگوں کی نیند اڑانے کی فکر ہے, اپنی نیند کے ذریعے. اس کے بعد پھر اشراق ہوتی ہے. اشراق کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ لیٹتے ہیں جا کر, اور تھوڑا مختصر سا وقت. یہ ہمت والا, اس کو ہمت کہتے ہیں. اس طرح سے ہم اپنے رمضان شریف کو گزارنے کی نیت کریں. اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اگر خود ہمت نہ ہوتی ہو تو ہمت والوں کے پاس جا کر کچھ وقت گزارا جائے. ان کو دیکھ دیکھ کر انسپائر ہوتا ہے بندہ کہ یہ بھی انسان ہے. اور ان کی عمر کتنی ہے؟ 70 سال عمر. 70 سال کا بندہ اگر ان معمولات کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو میں بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہوں, اور آپ لوگ بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہوں گے. تو ہم جوانوں کے لیے تو اور بھی زیادہ اس کی بات ہے کہ ہم اس میں ہمت کریں. چوتھی چیز یہ ہے, میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور خواتین سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ خریداری کا مسئلہ, خریداری بازار, یہ ذرا خواتین کی کمزوری زیادہ ہے. اور بار بار جا کر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی ہے, ایک چیز کو لے لینے کے بعد بھی اور بدلوانے کے بعد بھی اور دوسری دفعہ اس سے زیادہ بہتر لانے کے بعد بھی پھر بھی ایک طلب ہوتی ہے کہ بازار دوبارہ جایا جائے. تو رمضان شریف کے اندر بازاروں کو خیر آباد کہہ دیجیے. اگر کل کا دن باقی ہے تو جو خریداری ہے وہ کر لیں. عید کی بھی کر لیں, روزوں کی بھی کر لیں. عید کی بھی کر لیں, روزوں کی بھی کر لیں. راشن واشن تو مردوں کے ذمہ ہونا چاہیے تو وہ بھی لا کر ڈال دیں. صرف ایک چیز رہ جائے گی آپ کی, سبزی اور پھل, چونکہ پورے مہینے کا لانا مشکل ہوتا ہے. اس کا دن رکھ لیں کہ ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اس کو لانا ہے, تو وہ مرد لا کر گھر کے اندر پہنچا دیا کریں. خواتین اس بات کا ارادہ اور عزم کر لیں کہ پورے رمضان میں ہم 1 دفعہ بھی بازار نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جو سودا سلف ہے اس کو لے لیں ابھی سے. تو پہلی چیز ضروری خریداری ساری کریں. 5ویں چیز جو ہم سب کے لیے بڑی ضروری ہے, وہ صرف ہم ساروں کی زندگیوں میں آ گئی ہے, وہ ہے خرافات اور لایانی. پہلے جب ہم بیانات کرتے تھے آج سے 8, 10, 12 سال پہلے, تو ہم خواتین سے کہتے تھے کہ اس مہینے میں ڈائجسٹ نہ پڑھیں اور ٹی وی نہ دیکھیں. اس زمانے میں وہ ڈائجسٹ پڑھے جاتے تھے, نہیں خواتین ڈائجسٹ اور فلانا ڈائجسٹ, اور تم کہتے کہ یہ لایانی چیزیں, کہانیاں, قصے ہیں, جھوٹے قصے ہیں سارے, اس کو نہ پڑھیں, یہ وقت قرآن پڑھا کریں. تو اب تو ڈائجسٹوں قصہ ہو گیا ختم تمام. اب تو کیا چیزیں آ گئی ہیں, اب یہ آگے مصیبتیں نہیں, اب یہ واٹس ایپ ہے اور یہ فیس بک ہے اور یہ ٹویٹر ہے اور یہ فلانی چیزیں, اس میں ہم سارے لوگ ایک ہی طرح سے مبتلا ہیں. اس کو لایانی سمجھتے ہوئے بالکل خیر آباد کہتے ہیں. انشاءاللہ کوئی بڑے نقصان کا اندیشہ نہیں کہ ہم کہیں کہ اگر 1 مہینہ ہم نے اس کو نہ کیا تو خدا جانے کیا ہو جائے گا. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی اہم خبر آپ سے نہیں چھپے گی. جس خبر کا آپ تک پہنچنا ضروری ہے وہ آپ تک پہنچ کے رہے گی, چاہے آپ اس کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں یا نہ کریں. اس سے وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. وقت ضائع ہونے کے علاوہ نحوست ہوتی ہے. ایسی چیزیں لایانی اور فضول اور بلا ضرورت, اور بعض اوقات غیر شرعی محرم نامحرم کے مسائل, اس کے اندر مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں, ڈیجیٹل اسکرینوں پر بھی عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا جائز نہیں. اس لیے ان چیزوں کو خیر آباد کہتے ہیں اس مہینے کے اندر. 6ٹھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے ذمے کوئی ضروری ملاقاتیں ہیں وہ کر لیں. اپنے کچھ ضروری رشتہ داروں کو مل لیں تاکہ صلہ رحمی کا تقاضا بھی پورا ہو جائے. اور اگر آس پاس آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کر لیں. اور اگر کچھ اور رشتہ داروں کے کچھ بندے کے ذمہ ہوتا ہے نا, کوئی حج سے آیا ہوا ہے, کوئی عمرے سے آیا ہوا ہے, کسی کی شادی ہوئی ہوئی ہے, کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے, اس قسم کی بھی جو ملاقاتیں ہیں وہ ساری نمٹا دیں تاکہ رمضان میں آپ کو نہ نکلنا پڑے. رمضان شریف کو ملاقاتوں کی نظر مت کریں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رمضان میں بورڈ لگ جایا کرتے تھے کہ ملاقاتیں بند. ہم یہاں پر بھی اس کا اہتمام کریں. مجھے بھی تھوڑا مہلت دیں اس بات کی کہ کوئی میں اللہ کا نام لوں. مجھے ہر نماز کے بعد اتنے زیادہ لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, اور ہر ایک مسائل اس رمضان شریف میں کوشش کریں کہ تھوڑی ان چیزوں کو 1 مہینے کے لیے مؤخر کر دیں. تو اگر میں نماز کے بعد بھی یہاں بیٹھا ہوں, کوئی تلاوت کر رہا ہوں, کوئی ذکر کر رہا ہوں, تو اس میں کوشش کریں کہ اس دوران بھی لوگ تسلسل تشریف لاتے رہتے ہیں. میں کچھ کہہ نہیں سکتا مروت کی وجہ سے. رمضان شریف میں کوشش کریں کہ ہم لوگ بھی کوئی اللہ کا نام لے سکیں. ویسے تو موقع پتہ نہیں ملتا ہے, نہیں ملتا. 7ویں چیز یہ ہے کہ جو میں نے شروع کے اندر کہہ دی تھی لیکن اس کو دوبارہ کہہ رہا ہوں ایک اور عنوان سے, کہ حقوق ادا کرنے سارے. حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے تاکہ ہلکے پھلکے ہو جائیں. ہماری کمر اور ہماری گردن کے اوپر انسانوں کے حقوق کے انبار نہ لگیں. اور 8ویں چیز یہ ہے
ناراضگیاں دور کرنے، یہ بھی اس کا ذکر پہلے آ گیا، لیکن اس کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ناراضگیاں چاہے رشتہ داروں سے ہو چاہے غیر رشتہ داروں سے ہو، سب کو ایک دفعہ خیر سگالی کے ٹیلی فون کر لیں تاکہ پتہ چلے دل ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ صاف ہیں اور کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ آخری بات اس میں یہ ہے، اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کر لیں گے تاکہ معمول ہمارا پورا ہو جائے، وہ یہ ہے کہ اس روزہ جو آ رہا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ روزہ دار روزہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک عوامی روزہ، عوام کا روزہ، اور ایک خواص کا روزہ، اور ایک اخص الخاص، وہ جیسا جہاز میں ہوتا ہے نا، ایک اکانومی کلاس ہے، ایک بزنس کلاس ہے اور ایک کلب کلاس ہے، تو اس طرح روزے بھی سمجھے 3 قسم کے۔ ایک عوامی روزہ یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھ لیا، کھانے پینے اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور رات کو تراویح پڑھ لی، اور باقی سارا دن اپنی اسی ترتیب سے گزرا جیسے زندگی، یہ عوامی روزہ ہے۔ دوسرا روزہ یہ ہے، خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ اپنے جس طرح دن کے اندر صرف کھانے پینے سے نہیں رکے، آنکھ کا روزہ، ناک کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، سارے اعضاء کو گناہوں سے بچا کر روزہ رکھا، یہ خواص کا روزہ ہے۔ اخص الخاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور اپنے قلب کے خیالات اس دوران ان کے دل پر بھی اللہ ہی کی عظمت کا اور اللہ کی ہی بڑائی کا اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اور احتساب، جس کو کہا گیا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور ومن قام رمضان ایمانا و احتساب کس کو کہتے ہیں؟ صلے کی توقع اور اجر کی امید کہ ایک آدمی نے پورے اخلاص کے ساتھ رمضان کے